صلوات والے بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ ابراہیم سے ایک مشہور زمانہ آیت پیش نظر ہے میرے۔ اس آیت پر آپ حضرات کے سامنے دو خطاب اس سے پہلے ہو چکے ہیں، آج یہ تیسری بار ہے۔ یہ اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آیات الہی کا قرض سانسوں کی روانی کے ساتھ قائم ہے۔ ہوتی رہے گی قرآن کی ہر آیت کی تفسیر۔ ہم آیات کی تفسیر کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں تک وہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کے حرفوں کی تفسیر کرے گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ فرماتا ہے ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنی۔ فرمایا قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کے 70,000 معانی نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے وہی گھرانہ ہی ایسی تفسیر کر سکتا ہے۔ ہم تک جو پہنچا ہم نے وہ بیان کرنا ہے، اور ہم پر جو قرض ہے پہنچنے کا وہی اتر جائے تو بڑی بات ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اے میرے حبیب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی؟ نہیں، اس سے سیاق و سباق اور آیت کا مزاج بتاتا ہے کہ اللہ یہ جملہ بول کر اپنے حبیب سے داد چاہتا ہے۔ یہ جگہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیسا جملہ بولا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میں تحسین چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی؟ ہے کیا؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ میں مثل بیان کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی اصل ثابت ہے زمین میں ہے اور جس کی فرع آسمان میں، اور یہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے امر سے
ہر لمحے پھل دیتا ہے. اللہ اور یضرب اللہ الامثال للناس، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے مسئلے بیان کیا کرتا ہے لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ نصیحت پکڑیں. تو اب پہلی بات اسد یہ ثابت ہو گئی کہ یہ مسئلہ ہماری نصیحت کے لیے ہے. اور نصیحت کس بنیاد پہ کرنا چاہتا ہے؟ امتیاز شاہ جی کلمہ طیبہ کی مثل شجرہ طیبہ جیسی، چونکہ دو بیان پہلے اس پر آپ مجھ سے مختلف اوقات میں سن چکے ہیں. سورہ ابراہیم میں اس آیت کا ہونا دعوت فکر دیتا ہے کہ یہ شجرہ نسل ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر تفاسیر کی طرف بھی جائیں تو صافی سے تفسیر عسکری تک، اور تفسیر عسکری سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک، مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ رسول سے پوچھا گیا تھا کس شجرے کی بات کر رہا ہے اللہ؟ فرمایا انا اصلها وعلی فرعها والائمة من ولدی اغصانها وشیتنا اوراقها وفاطمة ثمرتها. فرمایا یہ وہ شجرہ ہے جس کی اصل میں ہوں، جس کی فرع علی ابن ابی طالب ہے، جس کی شاخیں میرے 11 امام بیٹے ہیں، جس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں، اور جس کا پھل میری بیٹی فاطمہ ہے. یہ تفسیر میں نے پہلے اس لیے بیان کر دی کہ ذہن میں رہے کہ کس شجرے کی بات کر رہا ہے. نہیں، اب یہاں ایک دعوت فکر دیے بغیر میں نہیں گزروں گا آگے. بات ہے شجرے کی، اور رسول کہتے ہیں وہ میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، میرے 11 امام بیٹے ہیں. معلوم ہوا قرآن میں شجرہ درخت نہیں ہوتا. قرآن میں شجرہ ان کا خاندان ہوتا ہے. آدم کو بھی اسی شجرے سے روکا گیا تھا کہ خبردار تو ابو البشر ضرور ہے، ان جیسا ہونے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ لا ہوں ما خلق تو کا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہ ہے شجرہ. اور اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا ہے. اب اللہ جانے میں نے کہہ تو دیا ہے، کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے سینے دل میں اترا. اگر یہ کہتا کہ یہ شجرہ کلمہ طیبہ جیسا ہے تو شرف ملتا شجرے کو، لیکن کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے، یہ کہنا دلیل ہے کہ اللہ شرف دے رہا ہے کلمے کو. اور کلمہ طیبہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ کلمہ توحید ہے. جب اللہ اپنے کلمے کی مثال ان سے دیتا ہے، جو سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، جو پہنچے یقیناً لائق تحسین ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچے. یعنی کھلم کھلا بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ 14 جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ 14 لا الہ الا اللہ جیسے ہیں، لا الہ الا اللہ ان جیسا ہے. اور جب اللہ اپنی توحید کی بنیاد ان کو بناتا ہے، اللہ
پاس اپنی توحید کے لیے مثال اس خاندان کے سوا کوئی نہیں ہے. دونوں طیب, کلمہ بھی طیب, لا الہ الا اللہ جو ہے, یہ خاندان بھی طیب. سردی ضرور ہے, مجھے پتہ ہے, خود مجھے جو لگ رہی ہے آپ کو بھی یقیناً لگی ہوگی. اب حالانکہ کلمہ ان جیسا ہے, یہ کلمے جیسے نہیں, یعنی یہ کلمے سے بھی ایک زینہ اونچے کھڑے ہیں, لیکن چونکہ ہماری سمجھدانیاں ہم چھوٹی ہیں تو میں چلو فی الحال افہام و تفہیم کے لیے برابر کر لیتا ہوں. جو کچھ کلمے کو سمجھنا ہے وہ کچھ ان کو سمجھنا ہے. نہیں, اگر کلمہ شکموں سے گزر کے ہم تک پہنچا, صلبوں میں رہ کے ہم تک پہنچا, تو میں لکھ دیتا ہوں کہ 14 کے 14 پیدا ہوئے. اور اگر کلمہ توحید مشیت کی گہرائی سے نکلا تو پھر یہ بکواس نہ کرنا کہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں. جو سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں, جو ماہیت کلمے کی ہے وہی 14 کی ہے, جو حقیقت کلمے کی ہے وہ ان کی ہے. نہیں, کلمے میں اگر مخلوق شامل ہے تو پھر یہ مخلوق جیسے ہیں. میں تو کہہ بیٹھا لا الہ الا اللہ برابر ہے دونوں. وہ کلمہ طیبہ, یہ شجرہ طیبہ. وہ قدرت کا, توحید کا پرچار, یا آسان لفظوں میں لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار, 14 توحید کا اظہار. اور رسول کا مقام یہاں اصل کا ہے. شجرہ شروع ہی آگے ہوتا ہے. خدا کے لیے چند لمحے جاگنا تاکہ جو میں اگلنا چاہتا ہوں اسے اگلوں, واپس نہ لے جاؤں. 14 صدیاں ہو گئی سنتے ہوئے, علماء کو لکھتے ہوئے کتابوں میں, بیان کرتے ہوئے ممبروں سے, لیکن امتیاز شاہ جی واللہ بالحسین حق ادا ہی نہیں ہوا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کی میں نے بھی اسد بڑی تعویلیں کی ہیں, لیکن آج حقیقی جملہ بتانے لگا ہوں اگر قوت خرید ہے تو. ہمارے علماء ربانیین نے بتایا بھئی کیسے چھپا ہوا تھا. حالانکہ اللہ مثالوں سے سمجھ نہیں آتا, لیکن ہم مثالوں کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اللہ مثالوں سے ماورا ہے, وہ امثلہ سے بلند و بالا ہے, لیکن ہماری رسائی نہیں, ہم مثال کے بغیر نہیں سمجھتے. تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ کیسے چھپا ہوا تھا. انہوں نے لکھا ہے کن نواتے کن نخلات فی النوات, کہتے اللہ ایسے چھپا ہوا تھا جیسے گٹھلی میں کھجور چھپی ہوتی ہے. کھجور یا کوئی درخت گٹھلی اتنی سی ہوتی ہے, اسے ہتھیلی پہ رکھ لو, کہنے کو وہ گٹھلی ہے, لیکن اس میں 20 فٹ 40 فٹ 60 فٹ 80 فٹ کا ایک شجر چھپا ہے. طبیعت بحال نہیں تو میں لائن بدل دوں. گٹھلی چھوٹی سی ہے,
لیکن اتنا تناور شجر چھپا ہے اس میں. ہاں، اور یہی ایک گٹھلی اپنے اندر لا تعداد گٹھلیاں چھپائے ہوئے ہیں. اللہ، یعنی ایک گٹھلی ہے آپ کے پاس، آپ نے لگا دی، 50-60 فٹ کا شجر ہو گیا. اس پر اگر 1000 پھل لگا، پھر 1000 گٹھلی، پھر اس میں 1000 شجر لگاتے جاؤ، قیامت تک کا حساب کر کے بتاؤ کتنے شجر چھپائے ہوئے ایک گٹھلی. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا. علماء اعلام نے بتایا ایسے جیسے گٹھلی میں شجر. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میری محبت میں آیا پہچانا جاؤں، تو اس میں سے بھی شجرے کو نکلنا چاہیے کہ جو اس کی پہچان بنے. اور جب غضنفر ڈھونڈنے نکلا تو رسول کا چوتھا بیٹا، تیرا 5واں امام کہہ رہا تھا او لوگو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ جب توحید کی گٹھلی پھوٹی تو جانتے ہو نکلا کیا؟ نحنو شجرۃ التوحید، وہ توحید والا شجر ہم ہی تو ہیں. اللہ اللہ جو سمجھ میں آئی بات؟ جڑ زمین میں ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. گٹھلی بھی زمین میں چھپی ہوتی ہے اور جڑ بھی زمین میں. نظر کیا آتا ہے؟ فرا، یعنی شجر دکھائی دیتا ہے فرا سے. اللہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ غیب ہے. اسی طرح رسول بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ ظاہر ہو کے بھی غیب ہے. معرفت اور پہچان شروع ہی علی سے ہوتی ہے. علی نے دونوں کی پہچان کرا. علم الحروف میں سمندر ہے، یہ خدا کی قسم. جس نے کچھ علم الحروف میں جھانکا ہے تو اسے پتا چلے گا سمندر ہے. امیر کائنات فخر کیا کرتے تھے اپنے علم الحروف پر. یہ اور اس کا بھی ایک عالم ہے، جیسے عالم ناسوت ہے، لاہوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، عظموت ہے، رحموت ہے. اسی طرح عالم حروف بھی ہے. تو کسی علم الحروف کے عالم سے پوچھنا. 28 حروف اللہ نے خلق کیے ہیں، ان میں 14 بغیر نقطے کے ہیں، 14 نقطہ دار ہیں. اور اللہ کے ہاں امتیاز شاہ جی جو حروف تہجی ہیں وہ الف بے تے سے نہیں ہے، اس نے حروف ابجد کی ترتیب سے حروف خلق کیے ہیں. ابجد حوض ہتی کلمن، یہ اللہ نے اس طرح بنائے. تو اب دیکھیں، پہلا مرکب جملہ حرفوں کا اللہ نے بولا ہے ابجد. اب اس کو اگر ہم لغت عرب میں الگ الگ کریں، اب جد، اب مانی باپ، جد مانی دادا. ہاں، میں آپ کو زیادہ اس میں الجھانا نہیں چاہتا، میں نے بس ایک جملہ کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اصول اور کلیہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابجد، الف بے جیم دال. الف نقطے سے خالی ہے، بے ایک نقطہ رکھتی ہے، جیم ایک نقطہ رکھتی ہے، دال نقطے سے خالی ہے. یہ الف نقطے سے خالی اور آگے بے کا نقطہ کیوں؟
بتایا گیا نقطہ ثقل ہے، نقطہ تو حمل و وقر، نقطہ بوجھ اٹھانے کی دلیل ہے۔ الف خالی تھا، بے کے نقطے نے بتایا کہ الف کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آگئی بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ ہاں، تو بس اس کلیے کو ذہن میں رکھنا، اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کوئی نقطہ نہیں، علی یہ میں دو نقطے چھپے ہیں جو لکھنے میں نہیں آتے، پڑھنے میں آتے ہیں۔ علی کی یہ میں دو نقطے، نہ اللہ پہ نقطہ نہ محمد پہ نقطہ، علی میں دو چھپے ہوئے نقطے اعلان کر رہے ہیں کہ علی نے پردے میں دو پردے والوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ پلے پڑی ہے، سر سے گزر گئی۔ اچھا، اسی طرح باقی معصومین کو دیکھ لو، حسن ایک نقطہ رکھتا ہے باطن میں، یعنی اس نے باطن کیا بوجھ اٹھا رکھا ہے، یعنی اپنی ولایت کا۔ حسین تین نقطے، حسین کا نام بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو تین گزر چکے ہیں، تینوں کا بوجھ اکیلے حسین نے اٹھا رکھا۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں، کہاں کھو رہا ہے، کہاں حاصل ہو رہا ہے۔ تین نقطے حسین کے دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو تین گزرے ہیں، محمد، علی، حسن، تینوں کا بوجھ اکیلے نے اٹھا رکھا ہے۔ اور دلچسپی سے خالی نہ ہوگا چلتے چلتے، جیسے ان 14 کے نام اللہ نے رکھے، زینب بھی نام اللہ نے رکھا۔ زینب کے نام کے نقطے گنو، ایک زے کا، دو یہ کے، ایک نون کا، ایک بے کا۔ زینب کے 5 نقطے اعلان کر رہے ہیں کہ اکیلی نے 5 کا بوجھ اٹھا رکھا۔ جو میرا خیال ہے مجھے یہ شجرہ توحید ہے، اصل جڑ زمین میں غائب ہے، فرا سے نظر آتا ہے یہ شجرہ۔ تو فرو کتنے ہیں اس شجرے کے؟ 12۔ میں نے کہا کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ ایک جیسے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اس کے حرف بھی 12، اور اس شجرے کی شاخیں بھی 12۔ وہ بھی طاہر، یہ بھی طاہر، وہ بھی طیب، وہ بھی طیب، اس میں بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں، یہ بھی کسی مخلوق جیسے نہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر رسول نے کہا تھا مثل علی فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ فرمایا میری پوری امت میں، رسول کی امت کہاں تک ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین اس کی امت ہے۔ تو فرماتے علی کی مثال میری امت میں وہی ہے
جو قل ہو واللہ احد کی قرآن میں ہاں میں نے کہہ دیا اور تم نے آسانی سے سن لیا اور ہضم کر لیا. پورا قرآن پڑھ لو, ہر سورت میں سورہ بقرہ سے والناس تک پڑھو, ہر سورت میں مخلوق کا ذکر ہے. پاک مخلوق کا بھی ہے, ناپاک کا بھی ہے. کتے کا ذکر ہے, خنزیر کا ذکر ہے, حلال جانوروں کا ذکر ہے, حرام جانوروں کا ذکر ہے. اسی طرح امت میں بھی ایسے ہیں. کوئی کیسا ہے مگر سورہ توحید ایسی صورت ہے کہ قل سے لے کر آخری احد تک شروع بھی اللہ سے ہوتی ہے اور ختم بھی توحید پہ ہوتی ہے. تو رسول کہتے ہیں علی قل ہو واللہ احد کی مثال ہے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر علی کی کسی سے مثال دی ہی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ فطرت کا مفتی علی کے مقابلے میں بندہ لا ہی نہیں سکا. ہاں تم دیکھ لو, نوح سے رسالت شروع ہوئی, عیسیٰ تک دیکھ لو, ہر حجت کے مقابلے میں بندے لائے گئے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. نوح سے عیسیٰ تک ہر حجت کا تقابل بندوں سے ہوا. علی وہ جبر مشیت ہے کہ علی کا منکر بھی علی کے مقابلے میں بندہ نہیں لا سکا. تم نے کہا یا علی مدد, اس نے کہا اللہ مدد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم نے کہا علی کے فضل و کرم سے یہ ہوا, میں نے کہا نہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا. تم نے کہا علی مشکل کشا, اس نے کہا اللہ مشکل کشا. تم نے کہا علی نے چاہا تو یہ ہو جائے گا, اس نے کہا اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. یعنی ہر موقع پر علی کے مقابلے میں جلی لا کے اس نے بتا دیا کہ بندہ علی کے مقابلے نہیں ٹھہر سکتا. کیونکہ علی سورہ توحید کی مثل ہے. اللہ کی مثل ہے, سورہ توحید کی مثل ہے. اور سورہ توحید وہ قرآن ہے کہ جو مغز ہے قرآن کا, جوہر ہے قرآن کا, شجرہ ہے اس کا. اور ابھی میں تمہیں تمہارے پانچویں امام کا فرمان سنا کے فارغ ہوا ہوں کہ نحن شجرۃ التوحید, ہم توحید کا شجرہ ہیں. سورہ توحید بھی اس کا شجرہ, یہ گھرانہ بھی اس کا شجرہ. اب اللہ جانے کس کلیجے پہ چیر لگنے والا ہے, کس کے چہرے پہ پھول کھلنے والا ہے. ایک نہیں شامیانے تک کا انبار غضنفر لگا سکتا ہے کتابوں کا.
14 کی زیارات جامعہ یہ فکرے پڑھے جاتے، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل میرا سلام. اللہ 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 چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ ہاں، جو کچھ کلمہ طیبہ وہ یہ شجرہ طیبہ ہے. اور دیکھ لیں حدیث قدسی میں بھی اسد باتیں ملتی جلتی ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا. بعض لوگ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، بھئی میں کون ہوں کسی کو جنت جانے سے روکنے والا؟ جب اللہ نے فیصلہ دے دیا، رسول نے اپنی زبانی سنا دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت چلا گیا. یہودی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نصرانی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جنہیں تم 73 فرقے والے مل کر کافر کہتے ہو، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نہیں اب ایسے زیادتی تو میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا. اگر لا الہ الا اللہ کہہ کر تو یہودیوں کے آگے آ جاتا ہے کہ جنت نہیں جا سکتا، تو پھر تو بھی صرف یہ کہہ کے نہیں جا سکتا. اللہ ہاں، وہ تو علی کے 7ویں بیٹے نے فیصلہ کر نہیں دیا تھا نیشا پور میں ہزاروں کے مجمع میں. 2000 صرف ارباب محابر تھے، قلم دوات رکھنے والے علماء جنہوں نے حدیث موقع پہ لکھی. سننے والے 78,000 علاوہ تھے، یعنی 80,000 کا اجتماع. کتنا بڑا ہوگا؟ سپیکر تھے نہیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے علی کے علی بیٹے کی آواز یکساں نہ سنی ہو. بیٹھے ہو یا چل دیے ہو؟ گھوڑے کے سم چوم چوم کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرمائیے. فرمایا سمیت ہو ان ابی، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے، ان ابی ہے الحسین، ان ابی ہے امیر المومنین، ان جدی رسول اللہ، ان جبرائیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان اللہ، ان القلم، ان الباری. کہا میں نے یہ حدیث اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے بابا باقر العلوم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سلطان کربلا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امیر کائنات سے سنی، انہوں نے میرے نانا رسول سے سنی. رسول سے جبریل نے کہا، جبرائیل سے میکائیل نے کہا، میکائیل سے اسرافیل نے کہا، اسرافیل نے لوح سے پڑھا، لوح پہ قلم نے لکھا، قلم سے اللہ نے کہا کہ لکھ. لکھ کے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا غالباً میں نے بتایا تھا تم لوگوں کو یا نہیں کہ بالکل اسی طرح سلسلہ اسناد جس طرح میں نے پڑھا. کسی کو مرگی کے دورے پڑھتے ہو نا، تجربہ کر لو، بالکل یہی سلسلہ اسی طرح پڑھ کے کان میں پھونک دو، اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جن کے نام ہوش میں لاتے ہوں
اللہ جانے ان کی حقیقت کیا ہوں گی، میں چندنے میں نہیں تھکنا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہاں گیا؟ جنت۔ کلمہ سرسرائیں فوراً دواتوں سے مس کر کے لکھا، مولانا نے سواری چلائی، اماری کا پردہ ہٹایا، جتنی دیر میں ارباب محابر حدیث لکھ کے فارغ ہوئے، چند قدم طے کر چکی تھی سواری، مولانا نے اماری کا پردہ ہٹایا، سر پاک باہر نکالا، فرمایا ادھورا نہ لکھنا، لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط میں بھی ہوں۔ جو اللہ جو اب یہاں ایک فکرہ کہنے کی اجازت ہے مجھے؟ کہہ دوں؟ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ظرف نہ چھلکے، ورنہ میں تو مطمئن ہوں جیسے اللہ پہ میرا ایمان ہے، جو بات کہنے لگا ہوں اس پر بھی میرا ایسے ایمان ہے۔ امتیاز شاہ جی، ہر امر شرط کا محتاج ہوتا ہے۔ مومنین آپ کو نیاز کھلائی جائے گی، شرط ہے مجلس میں آئے۔ ہاں اب نیاز کا کھانا محتاج ہے مجلس میں آنے کا۔ غضنفر تمہیں نذرانہ دیا جائے گا، شرط ہے مجلس پڑھو۔ اب نذرانہ محتاج ہے مجلس پڑھنے کا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے ہم 14 شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، اور لا الہ الا اللہ جن کا محتاج ہو تیری نمازیں کہاں جائیں گی؟ عظمت اللہ جیتے رہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ میں ہم شرط ہیں۔ میں نے کہا تھا جو مزاج لا الہ الا اللہ کا وہی ان کا ایک سی بات ہے، یعنی ایک دفعہ یہ کہا اور دوسری دفعہ اسی نے کہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ کہا علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ زیغم کوئی شہنشاہ اپنے عتاب سے بچنے کا نسخہ اپنے مجرم کو نہیں بتاتا۔ ہائے 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 اللہ اللہ اکبر۔
ارادے. کوئی بادشاہ اپنے مجرم کو اپنے عتاب سے بچنے کا نسخہ نہیں بتاتا. اللہ بتا رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا وہ قلعہ ہے جو اس میں آ جائے میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. جس کی ولایت اس کے عذاب سے بچا سکتی ہے وہ علی اس کی رضامندی میں کیا دلوا سکتا ہے. ہاں بس اگر یہاں تک کی بات میرے سامعین محترم نے پلے باندھ لی. کلمہ اس گھر جیسا ہے، یہ گھر کلمے جیسا نہیں. ہاں کلمے کو مثال دی اس گھر سے اور فرمایا یہ وہ شجرہ ہے توتی او کولاہا کل حین بإذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہر لمحے پھل دیتا ہے. پھل زیغم کیوں لگتے ہیں؟ پھلوں کا مصرف کیا ہے؟ اور یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. کلما رزقوا من ثمرہ، اللہ کہتا ہے جنت میں رزق ملے گا پھلوں کا. پھل ہے رزق. تھکن اتارنے والی گولیاں تو میری جیب میں ہے نہیں، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں. پھل رزق ہیں. اور اللہ کہتا ہے یہ جو شجرہ طیبہ ہے اس پر ہر لمحے پھل لگتا ہے. جی جی. اور اب نہیں، میں نے جان کے پہلے جب حدیث رسول پڑھی تھی تو اس کے ایک جملے کا ترجمہ امتیاز شاہ جی چھوڑ دیا تھا، جان کر. پھر یاد کرو، یہ وہ درخت ہے انا اصلھا وعلی فروھا والائمۃ من ولدی اغصانھا وشیعتنا اوراقھا. میں اس کی اصل ہوں، علی فرا ہے، ائمہ شاخیں ہیں اور ہمارے شیعہ پتے ہیں. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اسد پتا درخت پہ رہے بھی صحیح اور کہے میں نے اس سے رزق نہیں لینا. اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ یعنی درخت کی شاخوں پہ بھی ہو. اور پھر کہے شاخوں سے رزق نہیں لینا. اور یہ ہم دیکھا گیا ہے اکثر، اس بچے کو لے جاؤ کسی باغ میں، ہرے بھرے ہیں سارے درخت، ایک ایسا ہے جس کے پتے زرد ہو چکے، چرمرا کے بد شکل ہو گئے. بچہ بھی سمجھ لے گا کہ ان پتوں کو شاخوں سے غذا نہیں مل رہی. اب پتہ نہیں شاخوں نے دینا چھوڑ دی یا کمبخت پتوں نے لینا چھوڑ دی. اچھا ہاں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پتے خشک ہو جاتے ہیں تو پھر شاخوں پہ رہ نہیں سکتے. قبروں والوں سار اٹھانا میری طرف دیکھنا. پھر وہ شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکلیں بدل بدل کر. اور پھر جب مالی دیکھتا ہے تو ان پتوں کو جمع کر کے ایک سلائی جلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ باقی باغ میں بیماری نہ پھیلے. جو یا اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو چھوڑ دو. کبھی غضنفر تم سے نہیں کہے گا کہ ان سے مانگو. رہتے بھی شاخوں پہ ہو، دروازہ غیر کا دیکھتے ہو.
شکوہ بھی شاخوں کا کرتے ہو؟ شکلیں تو تمہاری بدل ہی چکی. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی اور اس کے بیٹوں پہ شک کرے، اس کی پہلی علامت یہ ہے چہرے سے نور چھن جاتا ہے. شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شاخوں سے تو ٹوٹ کے گر ہی چکے ہو، اب ڈرو تقدیر کے مالی سے کہ آ کے تیلی نہ دکھا دے. ہاں، اور دیکھو یہ ایسا ہے، یہ شجرہ خود ایک دوسرے سے بظاہر بے نیاز نہیں. پتے غذا لے رہے ہیں شاخوں سے، شاخیں فرع سے، فرع جڑ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ آفاقی حقیقت ہے، یہ جبلی حقیقت ہے، یہ جبر مشیت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تمہارے زمانے کا شہنشاہ ہے، زمانے کا امام ہے، جس کا اشارہ نہیں ارادہ عالمین کی جنبش کا ضامن ہے. لیکن زیارت ناہیہ میں اسد اپنی جد امجد سلطان کربلا سے کہہ رہا ہے وجہت سلامی الیکا واولت فی قضاء حوائجی بعد اللہ علیکا. زیارت ناہیہ کو پڑھ لینا، یہ جملے موجود ہیں. اے میری جد امجد، ایک تو آپ کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہوں، قبول کیجئے. وَأَوَّلْتُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اپنی حاجات کے معاملے میں اللہ کے بعد آپ پہ بھروسہ ہے میرا. جو سلطان مملکت احدیت ہے، جو زمانے کی موجود حجت ہے، وہ تو حسین سے کہہ رہا ہے اول تو فی قضاء حوائجی بعد اللہ علیکا، اللہ کے بعد تم ٹیک ہو میری، تم آسرا ہو میرا. تم کیسے حبدار ہو حسین کے؟ تمہیں مانگتے ہوئے تب پہ لرزہ کیوں چڑھتا ہے؟ اب دیکھو، ہیں سارے عطاگر، ہیں سارے کریم، ہیں سارے منبع جود و سخا، لیکن حسین کا شاہ جی معاملہ ہی الگ ہے. ہر کریم کی کریمی سے کوئی نہ کوئی شرط وابستہ ہے. اکیلا حسین ہے جس کے ہاں شرط کوئی نہیں، بس ایک ہی ہے، حسین سے مانگنا. اور کچھ بھی نہ آتا ہو میری قوم کو، فطرس تو آتا ہی ہے یا نہیں آتا؟ چلے گئے ہو، تھک گئے ہو، آتا ہے نا. 6000 سال کا عتاب الہی کی زد میں رہنے والا جب حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، کتنے بزرگ موجود ہیں حسین کے، نانا، بابا، ماں، بڑا بھائی. اور رسول جبریل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ لَهُ أَن يَمْسَحَ جَنَاحَهُ بِمَحْضِ الْحُسَيْنِ. اس دیوانے سے کہو اپنے پر مس کرے حسین کے جھولے سے. حسین کے گہوارے سے مس کرے. اس مس کرنے میں 101 مسئلہ ہے، سب پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. بیمار بشر نہیں، فرشتہ. فرشتہ صد عام چیز نہیں. نبی زخمی ہو جائے، فرشتہ پر پھیرے، شفا ہے نا. نوح کو سارا دن قوم پتھر مارتی ہے، سر سے پاؤں تک زخم لگ جاتے ہیں. اللہ جبریل سے کہتا ہے پر پھیرو، نوح کے زخم مل جاتے ہیں. اب فرشتہ زخمی ہے، حسین نے نہیں چھوا. حسین
کے گہوارے سے اس نے مس کیا. رسول نے غیظ غم گہوارہ بڑھا کے نہیں چھوایا، یعنی یہ سائل پر ہے، چھوئے خود. ورنہ رسول یہ بھی تو کر سکتے تھے، جھولا آگے کر کے چھو دیتے. نہیں، فرمایا قل لہو ان یمسحا، خود مس کرے. یعنی یہ سائل پر ہے، شفا مل گئی. اب اگر مجھے میرے سامعین اجازت دیں، نبی زخمی، فرشتہ چھوئے، شفا مل جائے. فرشتہ زخمی، حسین کے جھولے سے چھوئے، شفا مل جائے. جس علی کے بچے کے گہوارے کی لکڑی کی برابری نبوت و ملکوتیت نہیں کرتی، ٹکے کا ملا علی کے برابر کیسے تلے گا؟ جو اللہ جو بچے کائنات اذانیں چھوڑ دے، حسین پھر بھی زندہ ہے. حسین دل یزداں میں زندہ ہے. حسین وجود وحدت میں زندہ ہے. اور جب تک توحید باقی ہے تب تک حسین زندہ ہے. ہاں بھائی جیتے رہو، میری طرف دیکھنا. نبی زخمی ہو، فرشتہ مس کرے، فرشتے کو زخم لگ جائے، حسین کے جھولے سے مس کرے، بات محسوس کرنے کی ہے. اور اگر حسین زخمی ہو، عزادار کی آنکھ سے آنسو گرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی شہنشاہ کے زخموں کی قسم، یہ تعلی نہیں، اغراق نہیں، مبالغہ نہیں، یہ حسن خطابت نہیں، حقائق ہیں. ہاں، علامہ قاسم کفائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حسین کو دیکھا، سر سے پاؤں تک زخم تھے. میں خواب میں رویا، مولا اتنے زخم؟ فرمایا 32 ریاستوں کی فوج نے مل کے مارا، تو کیوں نہ اتنے زخم لگے. ہوا مظلومہ کی آواز بلند کی، آنکھ کھل گئی. دوسری رات پھر خواب میں آئے حسین، سارے زخم مل چکے تھے، بس سینے پہ 2 بڑے زخم باقی تھے، باقی نہیں تھے. مولا کل اتنے زخم تھے، وہ کیا ہوئے؟ فرمایا وہ ایسا ہے جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے، میری اماں جنت البقیع چھوڑ کے مجلس میں جاتی ہے، جب میرے عزادار روتے ہیں وہ شیشیوں میں آنسو بند کرتی، وہی لا کے میرے زخموں پہ لگاتی ہے. کچھ دنوں کے لیے میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، پھر کھل جاتے ہیں، پھر کہیں مجلس ہوتی ہے. اچھا مولا، بشر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو تیرے زخموں کا علاج؟ ہاں. اب فکرہ کلیجے پہ چوٹ مارنے والا ہے یقیناً. مولا سارے زخم مل گئے، یہ 2 زخم بڑے چھاتی پہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے زیادہ آنسوؤں کی ضرورت ہے؟ فرمایا کائنات دریا بہا دے، یہ زخم نہیں مل سکتے. کیوں مولا؟ فرمایا یہ تیروں سے نہیں لگے، یہ تلوار سے نہیں آئے،
ایک اکبر کی جوانی کا داغ ہے، دوسرا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا داغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ دو بڑے نقصان ہیں۔ میں ہمیشہ ساری زندگی دائیں بائیں علم ہے گواہ، میں مومن کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے، بڑا نازک جگر ہوتا ہے عزادار کا، زیادہ چوٹ پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن اگر لگ جائے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ تیرا معصوم تم میں ہے، کچھ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں پردہ دار موجود ہیں، ان کی ضمانت میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا نقصان ہے علی اکبر حسین اور زینب کا، مشترکہ نقصان ہے۔ بس ایک کا ایک جملہ کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ مان لو تو جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ نہ مسجد سے کم ہے نہ کسی حرم سے، کیونکہ منبر حسینی ہے۔ یہاں جو آمدن جھوٹ بولے کہاں جائے گا؟ اور اگر اعتبار نہ آئے، علم ویسے ہے پاس، پھریرے پکڑ لیتا ہوں، قرآن مسجد سے لاؤ، سر پہ اٹھا سکتا ہوں۔ اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی، مجھے اسی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کی قسم، حسین سے بھی پہلے اکبر کے سرانے زینب پہنچی۔ ابھی حسین راستے میں تھا، زینب پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، جس کے سینے میں پتھر نہیں ہے، گوشت کا ٹکڑا چھپائے بیٹھا ہے، وہ ایک لمحہ خدا کے لیے میری طرف دیکھے۔ تم تو 1400 سال کے بعد سن رہے ہو، تمہاری دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں، ماتم کیا۔ حسین کے خیموں میں کیا ہوا ہوگا؟ 63 سیدانیوں نے، بیبیوں نے ماتم کیا۔ بستر بیماری پہ بیمار کربلا کی آنکھ کھلی۔ باقر کی اماں، یہ کوہرام کیا ہے؟ شور کیسا ہے؟ بی بی نے منہ پیٹ کے کہا، اکبر نے زین چھوڑ دی، تیری پھپھی نے خیمہ چھوڑ دیا۔ اور پنڈی والوں، میں لفظوں میں کیا بتاؤں کہ کس انداز سے بستر چھوڑا سجاد نے۔ امامہ سر پہ نہیں رکھا، نالین نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں، دوڑتا بھی آ رہا ہے، ابا بھی اتارتا آ رہا ہے۔ حالانکہ ابھی زینب کا برقع محفوظ تھا، ابھی زینب کی چادر سلامت تھی، آ کے اپنی ابا زینب پہ ڈالی، کلائی میں بلا تشبیہ ہاتھ ڈالا، کہا کیوں آ گئی ہو باہر، واپس چلو۔ زینب رو کے کہتے ہیں، وہ سامنے میرا اکبر ہے، وہ میرے اکبر کو برچھی لگی ہوئی ہے۔ سجاد نے کہا، ہم سارے کیوں نہ مر جائیں، باہر نہ آنا۔ کیوں بیٹا؟ کہا وہ دیکھ، شامی تیری طرف اشارے کر رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا خون ابھی۔ ہماری مقروض اور تنگ دستن جب گناہ قید ہیں، جب مومن و مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شریعت کے نزدیک زیادہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلوہ۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعات من ساعة اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد وناصر ودلیل وعینا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.